اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 18 اور 19۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، والنصارى، اور نصرانیوں نے، نحن، ہم، ابناء اللہ، ابناء بیٹے، ابناء اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور ہم اس کے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ اہل کتاب کا یہی زعم باطل، جس نے ان کو عہد الہی کی ذمہ داریوں سے سب سے زیادہ بے پرواہ بنایا تھا۔ انہوں نے گمان کیا کہ وہ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ کی اولاد ہیں، کہ ان کے باپ داداؤں میں بہت سے پیغمبر آئے ہیں، لہٰذا ان پیغمبروں کی وجہ سے یہ اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اور کسی انسان کو اگر یہ وہم ہو جائے کہ میں تو بہت لاڈلا ہوں، بہت پیارا ہوں، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، تو ایسا انسان اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے پھر گریزاں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی یہی تصور لوگوں کے درمیان میں رائج کر دیا، یہود و نصارہ میں، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے برگزیدہ اور پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں، لہٰذا جنت ان کا پیدائشی حق ہے۔ دوزخ میں اول تو وہ ڈالے ہی نہیں جائیں گے، اور اگر ڈالے گئے تو بھی بس یوں ہی چند دنوں کے لیے۔ اس فتنے کے اصل بانی تو یہودی تھے، لیکن آخر میں نصارہ ان کو جنت کا واحد اجارہ دار کیسے تسلیم کر سکتے تھے؟ انہوں نے بھی اس کا بہرحال یہ تصور اپنے ہاں پیدا کر لیا۔ جس طرح آج ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی یہی وہم باطل موجود ہے کہ بس صرف کلمہ پڑھ لیا جائے تو یہی سب کچھ کافی ہے، نہ باقی پھر اعمال، نہ اخلاق، نہ کردار، نہ ہی بنیادی عقائد، کسی چیز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن بس یہ گمان کر لیا گیا ہے کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کو مان بیٹھے ہیں، تو اس لیے جنت ہمارے لیے ہی ہے، جنت ہے یہ امت مسلمہ کے لیے۔ تو ہر امت کو شیطان نے یہی دھوکہ دیا کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہمارے جو پیغمبر تھے، ہمارے جو رسول تھے، وہ اللہ کے بہت برگزیدہ اور بہت اعلیٰ پیغمبر اور بڑے اللہ کے قریبی تھے، اس لیے اب ہمیں بھی بخش دیا جائے گا۔ قل، تو کہہ دیجئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، یہاں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کروایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں ان سے، فَلِمَ، پس کیوں، يُعَذِّبُكُمْ، عذاب دے گا تم کو، بِذُنُوبِكُمْ، تمہارے گناہوں پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل گمان کی تردید کی، اور اپنی تاریخ کی اعتبار سے جو مختلف واقعات ہوئے اس کا بھی یہاں تذکرہ گاہے بگاہے ہوتا رہا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے محبوب اور چہیتے ہوتے تو تم اللہ کے عذاب سے پھر بچے رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی بارہا ان پر عذاب بھیجا اور مختلف ان کو سزائیں دیں تاکہ یہ لوگ بہتر ہو جائیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، اور عبرت ناک سزائیں بھی دی گئیں، ایسی عبرت ناک کہ کسی قوم کی تاریخ میں ایسی سزاؤں کی مثال نہیں ملتی۔ پوری قوم کی غلامی، پوری قوم کی صحرا گردی، پوری قوم کی جلاوطنی، متعدد بار پوری قوم کا قتل عام، اور بیت المقدس کی عبرت انگیز تباہی، یہ سارے واقعات خود تورات میں موجود ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی برات نامہ حاصل ہے، تو برات نامے نے تمہیں ان عذابوں سے کیوں نہیں بچایا؟ یہاں پر یہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے۔ بل انتم بشر، بلکہ تم بشر ہو، انسان ہو، ممن خلق، ان میں سے جو اللہ نے تخلیق کیے ہیں۔ جس طرح انسانوں کو، باقی انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی طرح تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اس میں کوئی خاص خصوصیت تمہاری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو کوئی خصوصیت حاصل ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، وہ خوف خدا کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ یغفر، وہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویعذب، اور وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔
تو سزا اور بخشنے کا سارا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ اللہ جس کو چاہے بخش دے، اللہ جس کو چاہے عذاب دے دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور بادشاہت ہے آسمانوں کی، وَالْأَرْضِ، اور زمین کی، اللہ ہی کے لیے۔ تو زمین و آسمان کا مالک بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس لیے اسی کے اختیارات ہیں، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ان کے درمیان میں بھی ہے، یعنی ان زمین اور آسمان کے درمیان میں بھی جو سب کچھ ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، یبین لکم، واضح کرتے ہیں تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے درمیان کے وقفے کا۔ یعنی ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پے در پہ رسول بھیجے۔ بنی اسرائیل کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک پیغمبر ہے، دوسرا پیغمبر آ جاتا ان کی زندگی میں، تیسرا پیغمبر آ جاتا، ان کی وفات کے بعد نیا پیغمبر آ جاتا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تقریباً 600 سال کا فرق ہے، فاصلہ ہے۔ تو جو دو چیزوں کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے، مدت ہوتی ہے، اس کو فترہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ ان تقولوا، کہ تم کہو، ما جاءنا، نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیرن، کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، اور نہ ہی ڈرانے والا۔ کہ اتنا عرصہ بیت گیا اور ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو لہٰذا روز قیامت یہ اللہ کے سامنے اپنی حجت پیش کر سکیں کہ مالک ہمارے پاس تو کوئی بشیر و نذیر آیا ہی نہیں، لہٰذا اب ہم کس تو جو دو چیزوں کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے، مدت ہوتی ہے، اس کو فترہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ ان تقولوا، کہ تم کہو، ما جاءنا، نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیرن، کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، اور نہ ہی ڈرانے والا۔ کہ اتنا عرصہ بیت گیا اور ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو لہٰذا روز قیامت یہ اللہ کے سامنے اپنی حجت پیش کر سکیں کہ مالک ہمارے پاس تو کوئی بشیر و نذیر آیا ہی نہیں، لہٰذا اب ہم کس کی اتباع کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حجت قائم کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ انہیں ان کے اعمال پر تنبیہ کر سکے۔ فقد جاءکم، پس تحقیق آ گیا تمہارے پاس، بشیر، خوشخبری دینے والا، ونذیر، اور ڈرانے والا۔ واللہ علی کل شیء، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو ہر چیز پر قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج کر اپنی حجت قائم کر دی ہے۔ اب جو لوگ پیغمبروں کی اتباع کریں گے، کتابوں پر ایمان لائیں گے، ان کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ یقیناً اللہ کے ہاں بہت اعلیٰ اور بہت بہتر ہوگا۔ اور جو لوگ نافرمانی کریں گے اللہ کی کتاب کی اور اللہ کے رسولوں کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر، اب تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر بہت ہی برا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی، تمام انسانوں کی عاقبت بالخیر کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔